حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں 4 مقرب فرشتے حاضر ہوئے۔ ان میں سے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ کے نبی، آپ کا امتی روزانہ یہ کلام 10 مرتبہ کہے، میں اسے پل صراط سے برق خاطف کی طرح گزار دوں گا۔ پھر حضرت میکائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ کے محبوب نبی، آپ کا امتی جو ایسا کرے گا میں اسے حوض کوثر سے سیراب کروں گا۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور اس وقت تک اپنا سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کو بخشش اور مغفرت نہیں فرما دے گا۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، تمام نبیوں کے امام نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی یہ عمل کرتا ہے تو میں اس کی روح اس طرح قبض کرتا ہوں جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام کی روحیں قبض کرتا ہوں۔ حالانکہ موت کی تکلیف دردناک ہوتی ہے، وہ اس درد سے بری ہوگا، اور وہ کلام مبارک یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بچوں کو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ بولنا سکھاؤ اور انہیں موت کے وقت بھی لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، کیونکہ جس کا پہلا اور آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو اور پھر وہ 1000 برس بھی زندگی گزارے تو اس سے ایک گناہ کے بارے میں بھی نہیں پوچھا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ جب مریض پر مرض شدید ہو جائے تو اس کو کلمہ طیبہ زبردستی نہ پڑھاؤ، بلکہ اسے تلقین کرو، یعنی اس کے پاس پڑھتے رہو، کیونکہ کبھی کسی منافق کا خاتمہ کلمہ طیبہ پر نہیں ہوا۔ حضرت عبداللہ بن ابو اولیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر خدمت ہوا اور عرض کی، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ساتھ میں ایک نوجوان کی موت کا وقت قریب ہے، اسے کلمہ پڑھنے کا کہا جاتا ہے لیکن وہ نوجوان کلمہ پڑھ نہیں پا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا وہ نوجوان اپنی زندگی میں کلمہ نہیں پڑھتا تھا؟ لوگوں نے عرض کیا، ضرور پڑھتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو پھر کس چیز نے اس نوجوان کو وقت موت کلمہ پڑھنے سے روک دیا ہے؟ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان کے پاس تشریف لے گئے اور ارشاد فرمایا، نوجوان لا الہ الا اللہ کہو۔ اس نوجوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ کلمہ نہیں کہہ پا رہا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کیوں؟ اس نوجوان نے عرض کیا، میں وہ بد نصیب بیٹا ہوں جو ماں کا نافرمان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اس نوجوان کی ماں زندہ ہے؟ اسی نوجوان نے عرض کیا، جی ہاں، میری والدہ محترمہ زندہ ہے۔ چنانچہ اس کی والدہ کو بارگاہ نبوی میں حاضر کیا گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ماں سے فرمایا، یہ نوجوان تمہارا بیٹا ہے؟ اس کی ماں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ایک زبردست آگ جلائی جائے اور تم سے کہا جائے کہ اگر تم اپنے اس بیٹے سے راضی نہ ہوئی تو اس نوجوان کو آگ میں ڈال دیں گے، تو تم کیا کرو گی؟ وہ عورت روتے ہوئے عرض گزار ہوئی، پھر تو میں اپنے بیٹے کو معاف کر دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر تم اللہ تعالیٰ اور ہمیں گواہ بنا کر کہو کہ تم اس سے راضی ہو گئی۔ اس نوجوان کی ماں نے عرض کیا، میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے فرمایا، لا الہ الا اللہ کہو۔ اس نوجوان نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے میرے طفیل اسے جہنم سے بچا لیا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا، ترجمہ، ایک آدمی کو وقت وفات کلمہ پڑھنے کی تلقین کی گئی تو اس نے کہا، میں نہیں پڑھ سکتا کیونکہ میری نشست و برخاست ایسے برے لوگوں کے ساتھ تھی جو مجھے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنے کا کہتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے قبض روح کے وقت ایک شخص کے اعضاء چیر کر دیکھے لیکن کوئی نیک عمل نہ پایا۔ پھر اس کا دل چیر کر دیکھا تو اس میں بھی کوئی بھلائی نہ پائی۔ پھر جبڑے چیرے تو اس کی زبان کی نوک سے چھٹی ہوئی تھی، گویا وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا۔ بس اس کلمہ توحید کی بدولت اس کی مغفرت اور بخشش کر دی گئی۔ جب بندے کی موت کا وقت آتا ہے تو بائیں جانب والا فرشتہ دائیں جانب والے فرشتے سے کہتا ہے، نرمی کر۔ دائیں جانب والا کہتا ہے، نہیں کروں گا۔ ہو سکتا ہے یہ سختی دیکھ کر کلمہ طیبہ پڑھ لے۔
تو میں اسے لکھ لوں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ اور حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ جس نے وقت وفات یہ کلمات کہہ لیے آگ اسے کبھی نہ جلائے گی، اور وہ دعا یہ ہے: لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اور نیکی کی قوت اور گناہ سے بخشنے کی طاقت بلند عظمت والے رب العالمین ہی کی طرف سے ہے۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کیا میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم نہ بتاؤں؟ حضرت یونس علیہ السلام کی یہ دعا: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اسم اعظم ہے جس شخص نے مرض وفات میں سے 40 مرتبہ پڑھ لیا اور پھر اسی میں وفات پا گیا تو اسے شہید کا اجر دیا جائے گا، اور صحت یاب ہو گیا تو ایسا ہوا کہ گناہوں سے پاک صاف ہو چکا ہوگا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا: اپنی مجالس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے اور عمر بن خطاب کے ذکر کے ساتھ مزین کرو۔ روایت ہے کہ ایک عورت حضرت حسن بصری کے پاس آئی اور عرض کی کہ میری بیٹی فوت ہو گئی ہے اور میں اسے خواب میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ حضرت حسن بصری نے اس سے فرمایا: 4 رکعت نفل عشاء کی نماز کے بعد اس طرح پڑھ کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ 1 مرتبہ اور سورہ کوثر، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و شریف کا نذرانہ پیش کر۔ اس عورت نے ایسا ہی کیا۔ خواب میں اس نے اپنی لڑکی کو دیکھا کہ وہ عذاب میں مبتلا ہے، جسم پر گندک کا لباس ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور پاؤں میں آگ کی زنجیر ہے۔ جب وہ عورت بیدار ہوئی تو صبح سارا خواب حضرت حسن بصری کو سنایا۔ آپ نے فرمایا: صدقہ کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی کثرت کر۔ حضرت حسن اسی رات سوئے تو عالم خواب میں اپنے آپ کو جنت میں پایا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک خوبصورت تخت پر ایک حسین و جمیل عورت سر پر نورانی تاج پہنے بیٹھی ہوئی ہے، اور آپ سے کہنے لگی کہ کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: نہیں۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ میں وہی لڑکی ہوں جس کی ماں کو آپ نے آج صدقہ اور درود کی کثرت کرنے کا حکم دیا تھا۔ آپ نے فرمایا: تیری ماں نے تو تیری یہ خوش کن حالت مجھے نہیں بتائی تھی۔ اس خاتون نے کہا کہ اس کی بات سچی تھی۔ اس پر حضرت حسن بصری نے اس سے پوچھا: پھر ایک ہی دن میں تیری یہ حالت کیسے ہو گئی؟ اس نے کہا کہ ہم 70,000 نفس عذاب میں مبتلا تھے، جیسا کہ میری ماں نے آپ کو بتایا تھا، مگر ایک نیک آدمی آج ہمارے پاس سے گزرا اور اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا اور اس کے ثواب ہمیں پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے درود کو اس کی طرف سے قبول فرمایا اور ہم سب کو اس شخص کی برکت سے عذاب سے نجات عطا فرمائی، اور مجھے یہ مرتبہ ملا جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور جس نے سبحان اللہ و بحمدہ کہا اس کے لیے 1,24,000 نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب تو ہم میں سے کوئی آدمی ہلاک نہ ہوگا۔ تو ارشاد فرمایا کہ کیوں نہیں، تم میں سے کوئی آدمی اپنی اتنی نیکیاں لے کر حاضر ہوگا کہ اگر وہ پہاڑ پر رکھی جائیں تو اس پر بھاری پڑ جائیں، پھر وہ نعمتیں اسے عطا کی گئی وہ لائی جائیں گی تو وہ سب نیکیاں چلی جائیں گی، یعنی ان نعمتوں کے بدلے میں، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد اپنی رحمت سے احسان فرمائے گا۔ جو آدمی اس حالت میں اللہ تعالیٰ سے ملا کہ وہ اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ لا الہ الا اللہ ایسا کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت معزز ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک خاص جگہ تیار کی گئی ہے اور سجائی بھی گئی ہے۔ جس نے سچے دل سے یہ کلمہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے جھوٹ موٹ کہا تو اس نے اپنا خون اور مال محفوظ کر لیا، اور اللہ تعالیٰ سے اس طرح ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کا محاسبہ فرمائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں اپنی امت کی سفارش کرتا رہوں گا اور سفارش کرتا رہوں گا کہ میری سفارش قبول کی جاتی رہے گی، حتیٰ کہ میں کہوں گا کہ اے پروردگار، جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہے ان کے معاملے میں میری سفارش قبول فرما، تو فرمایا جائے گا کہ یہ آپ کے لیے نہیں ہے اور نہ ہی کسی اور کے لیے ہے، یہ تو فقط میرے ذمہ کرم پر ہے۔ تو جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا وہ سب دوزخ سے نکال لیے جائیں گے۔ جو بندہ بھی ایسا فوت ہو کہ وہ گواہی دیتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اور اس بات میں وہ قلبی ایمان رکھتا ہو، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔
فرمایا اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ جس نے اپنی موت سے 1 سال پہلے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا، یا 1 مہینہ پہلے کہا، یا 1 جمعۃ المبارک پہلے، یا 1 دن پہلے، یا 1 گھڑی پہلے کہا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ تب تو لوگ اس پر بھروسہ کر بیٹھیں گے، تو ارشاد فرمایا کہ اگرچہ وہ اسی پر بھروسہ کر بیٹھیں۔ فرمایا اے سہیل بن بیضاء، جس نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ پر حرام فرما دے گا اور اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔ اپنے اس رب تعالیٰ کی طرف بلایا جائے گا کہ جسے تو اس وقت پکارتا ہے جب تجھے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس تکلیف کو تجھ سے دور کر دیتا ہے، اور جیسے تو اس وقت پکارتا ہے جب تو کسی بے آب و گیا زمین میں راہ گم کر بیٹھتا ہے اور وہ تیری اس پکار کا جواب دیتا ہے، اور جسے تو اس وقت پکارتا ہے جب تجھے قحط آ لیتا ہے تو وہ تیرے لیے پیداوار اگاتا ہے۔ مروی ہے کہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت علیہ السلام سے پوچھا، تمہارا کوئی قاصد نہیں ہے جس کو اپنے آنے سے پہلے بھیج دیا کرو تاکہ لوگ موت سے ڈر جائیں؟ ملک الموت نے حضرت عزرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، باخدا میرے پاس کثیر قاصد ہیں، مثلاً بیماریاں، بالوں کی سفیدی، بڑھاپا، دیکھنے سننے میں فرق آنا۔ جب کوئی ان میں سے کسی میں مبتلا ہو کر نصیحت نہیں پکڑتا اور نہ ہی توبہ کرتا ہے تو میں اس کی روح قبض کرتے وقت اسے پکار کر کہتا ہوں، کیا میں نے یکے بعد دیگرے تیرے پاس قاصد اور ڈرانے والے نہیں بھیجے تھے؟ بس اب میں آخری قاصد ہوں، میرے بعد کوئی قاصد نہیں، اور میں آخری ڈرانے والا ہوں، میرے بعد کوئی ڈرانے والا نہیں۔ جب آدمی کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام کا قاصد اس کے پاس ہوتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ مرض الموت میں مبتلا ہوتا ہے تو ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام خود اس کے پاس تشریف لا کر فرماتے ہیں، تمہارے پاس پہ در پہ قاصد اور ڈرانے والے آتے رہے لیکن تم نے ان کی کوئی پرواہ نہ کی، اب تمہارے پاس ایسا قاصد آیا ہے جو دنیا سے تمہارا نام و نشان مٹا دے گا۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کی باتیں کیا کرو کیونکہ ان کے بہت عجیب و غریب واقعات ہیں۔ پھر خود ہی ہمیں ایک واقعہ بیان فرمانے لگے کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت قبرستان گئی تو مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے کسی مردہ کو زندہ کر دے تاکہ ہم اس سے موت کے بارے میں پوچھ سکیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا کیا تو اچانک ان کے سامنے ایک کالے رنگ والا شخص نمودار ہوا جس کی پیشانی پر سجدوں کے نشان تھے۔ اس نے کہا کہ تم لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ مجھے مرے ہوئے 100 سال ہو چکے ہیں مگر آج بھی موت کی گرمی مجھ سے دور نہیں ہوئی، لہٰذا تم دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے پہلی حالت پر لوٹا دے۔ بنی اسرائیل کے 2 شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے یہاں تک کہ تھک گئے اور کہنے لگے کہ ہم قبرستان چلتے ہیں اور وہیں اپنا پڑاؤ کر لیتے ہیں، شاید وہیں موت آ جائے۔ چنانچہ وہ قبرستان کے پاس رہنے لگے اور اللہ عز و جل کی عبادت کرنے لگے۔ اچانک ان کے سامنے ایک مردہ ظاہر ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے مرے ہوئے 80 سال ہو چکے ہیں مگر اب بھی موت کی تکلیف محسوس کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جو بندہ اللہ کی عبادت بجا لانے کا ذمہ لے لیتا ہے، اللہ زمین اور آسمانوں میں اس کا رزق اپنے ذمہ کرم پر لے لیتا ہے، پھر اس کا رزق لوگوں کے ہاتھوں میں دیتا ہے اور اسے تیار کر کے اس تک پہنچا دیتے ہیں۔ اگر وہ بندہ اسے قبول کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر شکر واجب کر دیتا ہے، اور اگر وہ اسے قبول نہیں کرتا تو اللہ رب العزت وہ رزق ان محتاج بندوں کو دے دیتا ہے جو اس کا رزق لے کر اس کا شکر بجا لاتے ہیں۔ حضرت سیدنا کعب الاحبار نے فرمایا، مردہ جب تک قبر میں رہتا ہے موت کی تکلیف اس سے جدا نہیں ہوتی، یہ مومن کو پیش آنے والی سب سے سخت اور کافر کو پہنچنے والی سب سے آسان تکلیف ہے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صاحب الاولاق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں 4 مقرب فرشتے حاضر ہوئے۔ ان میں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو امتی آپ پر روزانہ 10 مرتبہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا میں اسے پل صراط سے برق خاطف کی طرح گزار دوں گا۔ پھر حضرت میکائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ایسا کرے گا یعنی روزانہ 10 مرتبہ درود شریف پڑھے گا میں اسے حوض کوثر سے سیراب کروں گا۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور اس وقت تک اپنا سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرما دے گا۔ پھر حضرت عزرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ پر 10 مرتبہ درود شریف پڑھے گا میں اس کی روح اس طرح قبض کروں گا جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام کی روحیں قبض کرتا ہوں۔
اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک تیار کیا تو فرشتوں نے ایک نئی شکل و صورت دیکھ کر تعجب کا اظہار کیا اور آپ کی خوبصورتی دیکھ کر بھی خوش ہوئے۔ شیطان جو کہ آپ کو دیکھتا تو کہنے لگا بھلا یہ کیوں پیدا کیا گیا؟ پھر فرشتوں سے کہنے لگا کہ اگر خدا نے اسے ہم سے ترجیح دے دی تو تم کیا کرو گے؟ فرشتوں نے کہا کہ ہم اپنے رب کا حکم مانیں گے۔ شیطان نے اپنے جی میں کہا کہ میں خدا اگر خدا نے اسے مجھ پر ترجیح دے دی تو میں خدا کا حکم نہیں مانوں گا، توبہ نعوذ باللہ من ذالک، بلکہ اسے ہلاک کر دوں گا۔ پھر شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم اقدس پر تھوک دیا جو آپ کے مقام ناف پر پڑا۔ خدا تعالیٰ نے جبریل کو حکم دیا کہ جہاں تھوک پڑی ہے اس جگہ سے تھوک سمیت مٹی نکال دو۔ خدا نے اس مٹی سے کتا پیدا فرمایا۔ اللہ رب العالمین سے عاجزانہ دعا کرتے ہیں کہ ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں اور ہمارے بچوں کو تمام زندگی درود شریف پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں ایک بار درود شریف ضرور پڑھیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔